السلام علیکم ویئرز اینڈ ویلکم ٹو فیکٹ مینیا۔ دوستوں، کیا آپ اس بچی کو جانتے ہیں جو ہر سال 8 سال مزید بڑی ہو جاتی ہے؟ یا آپ نے کبھی النسلہ پتھر کے بارے میں سنا ہے جو کہ سعودی عرب میں بالکل بیچ سے بیلنس طریقے سے کٹا ہوا ہے اور اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے؟ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ لوگ انہی امیزنگ چیزوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دوستوں، پہلے بات کر لیتے ہیں اس بچی کی جس کا نام اشنتی سمتھ تھا۔ یہ بچی انگلینڈ کے شہر ویسٹ سسکس میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ بچی ایک ریئر بیماری میں مبتلا تھی جس کو ہچنسن گلفرڈ پروگیریا سنڈروم کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ بچی ہر سال 18 سال بڑی ہو جاتی تھی۔ یہ کیس کروڑوں میں ایک انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک سال میں 18 سال یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی ان کا دماغ اور دل تو نارمل ہوتا ہے لیکن ان کا جسم عمر سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اشنتی سمتھ نے اپنی پہلی سالگرہ منائی تھی تب یہ 18 سال کی تھی، اور دوستوں اس کی ہڈیاں کسی 80 سالہ عورت جتنی کمزور ہو چکی تھیں، اور اس کی کولہے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی جس کو 3 بار آپریشن کر کے جوڑا گیا، لیکن اشنتی کے چلنے کی وجہ سے یہ اپنی جگہ سے ہل جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو چلنے میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب اشنتی 18 سال کی تھی تب اس کا جسم 144 سال کا ہو چکا تھا۔ یہ بچی ایک عام لڑکی کی طرح ہر بات پر ہنسنے والی اور نارمل کھیلنے والی تھی، لیکن دوستوں افسوس کی بات یہ ہے کہ اشنتی 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ دل کی بیماری میں بھی مبتلا ہو گئی تھی جو کہ اس کی موت کا سبب بھی بنی۔ اشنتی جب 18 سال کی تھی تب یہ 17 جولائی کو اپنی سہیلی کے ساتھ پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس کو واپس گھر لے جایا گیا، اور پھر 19 جولائی کو اس نے اپنی آخری سانسیں لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چلیے دوستوں، بات کر لیتے ہیں اس پتھر کی جو سعودی عرب میں موجود ہے۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑے صحیح طریقے سے بالکل بیچ میں سے کٹا ہوا ہے اور یہ بیلنس کر کے صرف ایک پوائنٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ پتھر 1883 میں چارلز ہوور نے دریافت کیا تھا، اور جب سے یہ دریافت ہوا تب سے ماہرین، سائنسدانوں اور ٹورسٹ میں اس کے بارے میں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ کیسے اتنی صحیح طریقے سے یہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ تاریخی راک آرٹ کا بہترین نمونہ بھی ہے۔ اگر آپ اس پتھر کو قریب سے دیکھیں تو اس کی دیواروں پر قدیم زمانے کی تصویر بھی بنی ہوئی ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑوں کی کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ یہ دونوں پتھر اپنے اپنے سینٹر پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور مجال ہے کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں۔ دوستوں، کیا یہ سعودیہ میں قدیم زمانے میں موجود ہائی ٹیکنالوجی کا ثبوت ہے، یا یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، یا یہ قدرتی یا ارضیاتی عجوبہ ہے؟ دوستوں، آج تک اس پتھر کا راز فاش نہیں ہو سکا، لیکن جو بھی ہو یہ آج بھی ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دوستوں، بات کرتے ہیں ایسے فنگس کی جو آپ کو واقعی خوف زدہ کر دے گا۔ یہ جو فنگس آپ دیکھ رہے ہیں اسے ڈیڈ مین فنگر یعنی زلیریا پولیمورفا کہا جاتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیڈ مین زمین سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ کسی انسان کی انگلیاں نہیں بلکہ یہ ایک فنگس ہے جو کافی زہریلا ہوتا ہے۔ یہ فنگس صرف انگلینڈ میں پایا جاتا ہے۔ اگر کسی ٹورسٹ کو یہ فنگس دکھ جائے تو وہ واقعی میں ڈر جائیں گے۔ اور یہی نہیں دوستوں، میں آپ کو ایک اور ایسا پودا دکھاتا ہوں جس کو مشال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے پندوارا پتی کہتے ہیں۔ دوستوں، اس پودے کے پتوں پر تھوڑا تیل لگا کر اس کو جلا کر مشال کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ پودا انڈیا کے ڈسٹرکٹ تاراکناڈا میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ لائٹ کے طور پر اس پتے کا استعمال کرتے تھے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔